الرحیم آج ہم لوگ نیا قانون کا چوتھا اور آخری حصہ پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کی تشریح۔ گورے نے سگریٹ کا دھواں نگلتے ہوئے کہا، جانا مانگتا یا پھر گڑبڑ کرے گا۔ وہی ہے، مطلب یہ کہ گورے کو دیکھ کر، اس کے طرز ادا کو دیکھ کر اس نے محسوس کر لیا منگو نے کہ یہ وہی شخص ہے جس سے ہماری لڑائی ہوئی تھی۔ یہ الفاظ استاد منگو کے ذہن میں پیدا ہوئے اور اس کی چوڑی چھاتی کے اندر ناچنے لگے۔ وہی ہے۔ اس نے یہ الفاظ اپنے منہ کے اندر ہی اندر دہرائے اور ساتھ ہی اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ گورا جو اس کے سامنے کھڑا تھا وہی ہے جس سے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی، اور اس نے خواہ مخواہ کے جھگڑے میں جس کا باعث گورے کے دماغ میں چڑھی ہوئی شراب تھی، اسے طوعاً و کرہاً بہت سی بات سہنا پڑی تھی۔ استاد منگو نے گورے کے دماغ کو درست کر دیا ہوتا، بلکہ اس کے پرزے اڑا دیے ہوتے، مگر وہ کسی خاص مصلحت کی بنا پر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس قسم کے جھگڑوں میں عدالت کا نزلہ عام طور پر کوچوانوں پر ہی گرتا ہے۔ طوعاً و کرہاً بولتے ہیں خواہ مخواہ، جبراً، چارو ناچار، اور مصلحت بولتے ہیں اچھا مشورہ، مناسب تجویز، حکمت عملی، پالیسی وغیرہ۔ استاد منگو نے پچھلے برس کی لڑائی اور 1 اپریل کے نئے قانون پر غور کرتے ہوئے گورے سے کہا، کہاں جانا مانگتا ہے؟ استاد منگو کے لہجے میں چابک ایسی تیزی تھی۔ گورے نے جواب دیا، ہیرا منڈی۔ کرایہ 5 روپیہ ہوگا۔ استاد منگو کی مونچھیں تھر تھرائیں۔ یہ سن کر گورا حیران ہو گیا۔ وہ چلایا، 5 روپے؟ کیا تم 5 روپے؟ یہ کہتے ہوئے استاد منگو کا داہنا بالوں بھرا ہاتھ بھینچ کر ایک وزنی گھونسے کی شکل اختیار کیا گیا۔ کیوں جاتے ہو یا بیکار باتیں بناؤ گے؟ استاد منگو کا لہجہ زیادہ سخت ہو گیا۔ گورا پچھلے برس کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر استاد منگو کے سینے کی چوڑائی نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ خیال کر رہا تھا کہ اس کی کھوپڑی پھر کھجلا رہی ہے۔ اس حوصلہ افزا خیال کے زیر اثر وہ ٹانگے کی طرف اکڑ کر بڑھا اور اپنی چھڑی سے استاد منگو کو ٹانگے پر سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ بیت کی یہ پالش کی ہوئی پتلی چھڑی استاد منگو کی موٹی ران کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھوئی۔ اس نے کھڑے کھڑے اوپر سے پست قد گورے کو دیکھا، گویا وہ اپنی نگاہوں کے وزن سے ہی اسے پیس ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر اس کا گھونسا کمان میں سے تیر کی طرح سے اوپر کو اٹھا اور چشم زدن میں گھوڑے کی ٹھڈی کے نیچے جم گیا۔ دھکا دے کر اس نے گورے کو پرے ہٹایا اور نیچے اتر کر اسے دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ ششدر و متحیر گورے نے ادھر ادھر سمٹ کر استاد منگو کے وزنی گھونسوں سے بچنے کی کوشش کی، اور جب دیکھا کہ اس کے مخالفت پر دیوانگی کی سی حالت طاری ہے اور اس کی آنکھوں میں شرارے برس رہے ہیں، تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اس چیخ و پکار نے استاد منگو کی باہوں کا کام اور بھی تیز کر دیا، جو گورے کی جی بھر کے پیٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہتا تھا، 1 اپریل کو بھی اکڑ پھوں، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ پھوں، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ لوگ جمع ہو گئے اور پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو کی گرفت سے چھڑایا۔ استاد منگو 2 سپاہیوں کے بیچ کھڑا تھا۔ اس کی چوڑی چھاتی پھولی ہوئی سانس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا، اور اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے حیرت زدہ مجمع کی طرف دیکھ کر وہ ہانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ دن گزر گئے جب خلیل خاں فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ یہ محاورہ ہے، خلیل خاں فاختہ اڑانا۔ اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ اور بیچارہ گورا اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بیوقوفوں کی مانند کبھی استاد منگو کو پولیس کے سپاہی
तरह देख रहा था। पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक न सुनो। नया कानून क्या बक रहे हो? कानून वही है पुराना। और उसको हवालात में बंद कर दिया गया। हौसला अफजाई बोलते हैं हिम्मत बढ़ाना को, शाबाशी देना। चश्म ज़दन में यानी बहुत जल्द, फ़ौरन। शशदर और मुतहय्यर ये दो मुतरादिफ अल्फाज हैं। इसका माना होता है हैरान, परेशान, हक्का बक्का। हैरत ज़दा होना, हैरान, हैरत का मारा हुआ। फाख्ता बोलते हैं कुमरी की शक्ल का परिंदा जो कबूतर की तरह है। कुमरी, फाख्ता, कबूतर सब एक ही तरह के परिंदे हैं। मानिंद मतलब तरह, जैसा, मुशाबा, मुताबिक। तो हमने आज नया कानून का मुताला कर लिया। इसके बाद हम लोग एक और कहानी बची हुई है, आखिरी हरबा, इलियास मतगद्दी का अफसाना है, उसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग गज़ल की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।